بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اور اس رب العالمین سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جو عالم کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا معبود ہے، ہر چیز کا منعم ہے، ہر چیز کا مربی ہے، اس سارے عالم کی تربیت فرمانے والا ہے، ان کو نعمتیں بہم پہنچانے والا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو عالم کے ہر ذرے کا علم بھی ہو، عالم کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، عالم کی کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہ ہو، اور وہ خود باحیات ہو، زندہ ہو، اور عالم کی ہر چیز تک نعمت پہنچانے کی قدرت بھی ہو اس پر، اور عالم کی ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہو، اور عالم کی ہر چیز کی ہر حرکت کو، ہر حرکات و سکنات کو سننے والا بھی ہو، تبھی وہ رب العالمین ہوگا، تبھی وہ عالم کی تمام اشیاء کی، تمام بندوں کی تربیت فرمانے والا ہوگا۔ جب عالمین سے کوئی چیز خالی نہیں تو وہ عالم کی ہر چیز کو نعمت عطا فرمانے والا، تو گویا اس رب العالمین سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالی موجود بھی ہے، حی ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور ارادہ بھی رکھتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کا علم بھی ہوا اس رب العالمین سے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں گزر چکی۔ یہ الرحمن الرحیم یہ رحمت سے ماخوذ ہیں، اور رحمت کا معنی ہے ارادۃ الخیر لأہلہ، یعنی خیر کا ارادہ کرنا اہل خیر کے لیے، لیکن یہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ غائی معنی ہے، کیونکہ رحمت کا اصل معنی دل کا مائل ہونا، دل کا جھکاؤ۔ ایک شخص کو دوسرے شخص پر رحم آتا ہے تو اس کے رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس کے لیے نرم پڑ گیا، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، کیونکہ وہ دل سے پاک ہے، دل سے پاک ہے تو دل کے نرم پڑ جانے سے پاک ہے، منزہ ہے۔ لہذا یہاں پر یہ ابتدائی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے علماء کرام نے یہاں پر اس کا انتہائی معنی بیان فرمایا ہے۔ انتہائی معنی کیا ہے کہ جب ایک شخص کا دوسرے شخص پر رحم آ گیا، یعنی اس کا دل اس کے لیے نرم ہو گیا، تو اس کے بعد وہ اس شخص پر کیا کرتا ہے؟ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کو اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد فرماتا ہے، اس کو اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہی اس کا انتہائی معنی ہے۔ تو ابتدائی معنی ہے رقت قلب، دل کا نرم پڑ جانا، دل کا جھک جانا، اور انتہائی معنی ہے انعام و اکرام کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ابتدائی معنی یعنی رقت قلب وانا معنی محال ہے، لیکن انتہائی معنی یعنی انعام و اکرام اور احسان کرنا یہ محال نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں رحمان اور رحیم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ارادۃ الخیر لأہلہ، اہل خیر کے لیے خیر کا ارادہ کرنا۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رحمان وہ ہے کہ جس کا معنی اس کی مخلوق میں نہ پایا جائے، اور رحیم وہ ہے جس کا معنی اس کی مخلوق میں پایا جائے۔ اسی لیے رحمان کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا ہے، رحیم مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ رحمان بہت زیادہ رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور رحیم ہمیشہ رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رحمان کی رحمت عام ہوتی ہے مومن و کافر کو،
اور رحیم کی رحمت خاص ہے مومن کے لیے، اس لیے بعض لوگوں نے رحمان کو، بلکہ احادیث کریمہ میں بھی وارد ہوا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، چونکہ دنیا کی رحمت یہ مومن و کافر کو عام ہے، اور رحیم الآخرہ آخرت کی رحمت وہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے۔ مالک یوم الدین، یہ رحمان و رحیم بھی دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، کیونکہ جب ساری رحمت اسی کی جانب سے ہوتی ہے، سارا انعام و اکرام اور سارا احسان اسی کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا وہی مستحق حمد ہے، وہی تمام تعریفوں کا سزاوار، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دین کے کئی معنی بیان کیے گئے، دین کا جن میں سے کچھ معنی یہ ہیں، دین کا معنی ملت بھی ہے، دین کا معنی سیرت بھی ہے، دین کا معنی عادت بھی ہے، دین کا معنی حال بھی ہے، دین کا معنی حساب ہے، دین کا معنی جزا ہے، اور یہاں پر ان میں سے دو معنی جس میں سے ایک دوسرے ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی جزا کا معنی یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ تو مالک یوم الدین کا معنی روز جزا کا مالک۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہر دن کا مالک ہے، وہ چاہے اس دنیا کے دن ہو چاہے آخرت کا دن ہو، وہ سارے دنوں کا مالک ہے۔ جب وہ سارے دنوں کا مالک ہے تو یہاں خاص طور سے روز جزا کے دن، روز جزا کو کیوں بیان کیا گیا کہ وہ مالک ہے روز جزا کا؟ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ روز جزا کے مالک کو خاص طور سے یہاں اس لیے ذکر فرمایا گیا کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا، وہی مالک حقیقی ہوگا۔ کسی کے لیے ملکی مالکیت مجازن بھی مالکیت ثابت نہیں ہوگی۔ الامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر، سارا معاملہ، ساری ملکیت، ساری مالکیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس لیے اس روز جزا کی تخصیص کی گئی، اس کو خاص طور سے یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور اس دنیا میں بے شک اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے، لیکن بہت سارے مالکان مجازی بھی ہیں۔ یہاں ہر ایک اپنے مکان کا مالک ہے، اپنی زمین کے حصے کا مالک ہے، اپنے گاڑیوں کا مالک ہے، اپنی سواریوں کا مالک ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کا مالک ہے۔ تو یہاں دنیا میں، اس دنیا کے دنوں میں مالکیت مجازن پائی جا رہی ہے، لیکن آخرت کا دن، روز جزا کا دن، وہ ایسا روز جزا، وہ جزا کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن ساری مجازی مالکیت ختم ہو جائے گی۔ اس دن صرف اور صرف وہی مالک حقیقی کی مالکیت موجود ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی بھی مجازی مالکیت موجود نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور سے اس یوم الدین روز جزا کو بیان فرمایا۔ اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ ساری دلیلیں ہو گئی اس بات کی کہ وہی ذات حمد کے لائق ہے، حمد کی مستحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی وہی مستحق حمد ہوگی، اور جس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جائیں گی وہ مستحق حمد نہیں ہوگی۔ اور جب ایسی بات ہے، ان صفات سے، رب العالمین سے، رحمان رحیم سے، مالک یوم الدین سے، جب ہمارے سامنے ایک ایسی ذات کا تصور آ گیا کہ جو ذات رب العالمین بھی ہے، پہلے غائب تھی، لیکن جب صفات کا بیان ہوا کہ وہ ذات ایسی ہے جو رب العالمین ہے، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے وہ سب اسی سے مل رہا ہے، رحمان و رحیم ہے،
اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ مالک یوم الدین سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، وہ جو تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما رہا ہے، ان کو پا کر کے تم اس کی تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ یوم حساب، یوم جزا کا مالک ہے۔ جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا تو اس روز جزا کو وہ تمہیں ان کا حساب بھی لے گا، وہ تم سے ان کا حساب بھی لے گا۔ تو جس نے ان نعمتوں کا شکر کیا ہوگا، جس نے وہ نعمتیں اس کے راہ میں، اس کے راستے میں خرچ کیے ہوں گے، ان کو وہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا اور اس کی نعمتوں کو اس کے علاوہ کسی اور راستے میں لگا دیا ہوگا، خرچ کیا ہوگا، ان کو جہنم میں بھیج دے گا۔ اس لیے اس کی نعمت پا کر کے اس کا شکر ادا کرو، اس کی حمد بیان کرو، کیونکہ اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور اس دن وہی مالک ہوگا، کسی اور کی نہیں چلے گی، کسی اور کے ذریعے تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے، کیونکہ اس دن صرف وہی مالک ہوگا، سارا کا سارا معاملہ صرف اسی کے دست کرم میں ہو۔ تو جب بندے کے اندر ایک ایسی ذات کا تصور آ گیا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، تو گویا وہ ذات کریمہ اپنے صفات کے ساتھ اس کے سامنے جلوہ گر ہو گئی۔ اس کے دل میں اس کا تصور آ گیا، اس کو اس ذات کے ان صفات کے ساتھ اس ذات کا جلوہ نظر آ گیا، تو وہ ذات اپنی صفات کے ساتھ غیب کے پردوں سے باہر آ کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ تو اب سارے غیب کے سیگے چھوڑ کر کے اب سیدھا مخاطب کرتے ہوئے بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم وہ ذات جو رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو ان صفات کے معانی سمجھے گا اور ما سوی اللہ کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت میں، اس کی صفات میں غور و فکر کرے گا، تو جب بندہ اس مقام پر پہنچے گا تو وہ اپنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے فکر میں لگا دے گا اور کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو گویا یہ سالک اور واصل کا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ سالک کا سلوک، سیر الی اللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، اپنے آس پاس کی چیزوں سے شروع ہوتا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرتا ہے کہ میں بھی عالموں میں شامل ہوں، یہ ساری چیزیں عالم ہیں جو میرے آس پاس میں ہیں، وہ ان میں غور و فکر کرنے لگتا ہے کہ میری ساری چیزیں، میری آس پاس کی چیزیں یہ موجود ہیں، خود سے تو موجود نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی موجد ہوگا، ان کا کوئی پیدا فرمانے والا ہوگا۔ اس طرح غور و فکر کر کے وہ اس ذات واجب الوجود کی طرف جاتا ہے کہ وہ ذات واجب الوجود ایسی اور ویسی ہوگی، رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، ان تمام صفات میں وہ غور و فکر کرتے ہوئے سیر الی اللہ کی ساری منزلیں طے کرتا ہے، اور پھر سیر الی اللہ کی منزلیں طے کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، اسے اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتے ہی وہ
اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بے بس بتا کر کے اور اپنے سارے کاموں کو، اپنے اختیار کو ختم کر کے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ پروردگار یہ جو ہم بندگی کرتے ہیں، یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے اختیار سے نہیں ہے بلکہ یہ تیری ہی توفیق سے ہے، ایاک نستعین، تیری ہی مدد سے ہے۔ یہ عبادت کرنے کے لیے بھی اور یہ بندگی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، بلکہ اس کے لیے بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد سے ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو سیر شروع کر دیتا ہے، جو سلوک شروع کر دیتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین عرض کرتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ میں گویا بندے کی سیر شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اگر بیان کرنے میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، سہون یا کسی طریقے سے بھی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اگر ہمارے جملے ادا کرنے میں کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمیں اپنی اس کتاب عظیم کے معانی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا